الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد سمعت آذان إنك خلق
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم.
فاعلم أنه لا إله إلا هو بس آپ جان لیجئے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ جملہ تعریفات کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جو ہمارا خالق، مالک، داتا، رازق، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اس مالک کا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ خالق و مالک نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کی فضیلت کے حوالے سے پچھلے جمعے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی گئی۔ آج اس کلمہ طیبہ کی کچھ شروط، معنی اور مفہوم کے بارے میں کچھ باتیں کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں کلمہ طیبہ سمجھنے کی اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق بخشے۔ یہ بات حقیقت ہے، جو آدمی اس کلمہ طیبہ کو صحیح معنوں میں جان لیتا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی نجات کا سامان بنا دیتے ہیں۔ اس کلمہ طیبہ کو پڑھنے والے اور اس کا ورد کرنے والے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن اس کا معنی مفہوم جاننے والے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والے قلیل لوگ ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمہ طیبہ کی علماء کرام نے 7 شروط بیان کی ہے۔ 7 شرطیں اگر پائی جائے تو اس وقت آپ کے اس کلمے کا اعتبار ہے۔ اگر وہ شرطیں موجود نہیں ہیں، خالی آپ ورد کر رہے ہیں یا خالی آپ رٹا لگائے ہوئے ہیں، تو یہ کلمہ آپ کے لیے مفید ثابت نہیں ہوگا۔ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں یہ 7 شرطیں اور اس کے بعد اس کلمے کا معنی مفہوم، اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ کلمہ طیبہ کی سب سے پہلی شرط علم ہے، اس کلمے کو جاننا۔ اس میں برکت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو آپ دن کے پہلے اس کلمے کا علم ضروری ہے، اور آپ حیران ہوں گے اس آیت میں کلمہ طیبہ بعد میں بیان کیا گیا اور علم پہلے ذکر کیا گیا، دعا یہ کی ہے جس کا تقاضا یہ ہے میری امت کے کہ اس کلمے کو پڑھنے سے پہلے انسان کے پاس علم ہونا چاہیے کہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ میرے اوپر کون سے احکامات جاری ہوں گے۔ اب یہاں کچھ لوگ اچھی طرح اس کو جاننا چاہیے۔ صبح ہی وہ 10 بجے ہوتی ہے یا 8 بجے ہوتی ہے، خالی 11 بجے ہوتی ہے، کسی کو کلمہ پڑھا دینا صبح اور کسی کا کلمہ پڑھ لینا، فجر کی اذان اتنی بات کافی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے جو لوازمات ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ اور پہلا لازم یہ ہے کہ اس کلمے کا صحیح معنی اور صحیح علم اپنے کاروبار میں پڑھنے والے کے پاس ہونا چاہیے۔ تو بڑے اصول ہیں لوگوں کے، اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کو مقدم کیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ سمجھتے ہیں آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس بات کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ لیٹ گئے تو خسارہ ہو جائے گا،
اور کاروبار کے اصول الہ کا معنی کیا ہے؟ لیکن اثر جو اصول یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ اسے ہم بھول گئے۔ معبود باطل کون ہے، معبود برحق کون ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ اور وہ نماز فجر جو ہم ادا اگر کرتے ہیں یہ چیزیں آپ کے علم میں نہیں ہے تو یاد رکھیے آپ کا کلمہ پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر ہے۔ ہماری جتنی بھی آپ کو ضروریات مکمل ہیں، طور پہ رزق ہے، اس چیز کا علم ہو کہ معبود برحق جتنی بھی کون ہے ضروریات ہیں اور اس کو معبود پورا کرتے باطل ہیں۔ کون ہے۔ بیماری اللہ شفا دیتے ہیں، رزق کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ رزق اور نبی عطا کریم فرماتے صلی ہیں۔ اللہ علیہ کوئی بھی وسلم کا پریشانی ہے، ایک برکت فرمان کا مطلب گرامی اللہ کی رحمت اس ہے، میں بھی اسی مفہوم کو کہ بیان کسی کیا بھی گیا۔ طریقے سے ہمیں اس کی ضرورت فرمایا ہے تو من اللہ مات تعالیٰ ہمیں عطا وهو فرماتے ہیں۔ يعلم اور نبی اکرم انه صلی لا اللہ الہ علیہ الا وسلم اللہ دخل اللہ الجنہ، نہیں فرماتے ہیں، جس بندے کو جس کے لیے رسول اس حال میں موت آئی کہ وہ لا الہ الا اللہ کا علم رکھتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی دعا اس کے پاس اس کلمہ طیبہ کا علم موجود ہے تو وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہماری صبح میں برکت کی دعا دیکھیے کلمہ طیبہ کی کے علم کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ اپنی مرضی ہے، اپنی مرضی ہے، علم کے بغیر وہ اٹھ کے اس برکت کو یہ کلمہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو جو لوگ تو اس لیے کلمہ طیبہ کی پہلی شرط جو علماء نے ذکر کی ہے وہ قرآن مجید کی صحت سے ماخوذ ہے اور ان برکتوں کو کہ اس کلمے کا مکمل طور پہ انسان کے پاس علم ہونا چاہیے۔ تقسیم فرماتے ہیں۔ اور دوسری شرط ہمیں کلمہ طیبہ نبی کی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے وہ ہے یقین۔ اس دعا کو لینے یہ کلمہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، صبح شک نہ اس ہو، کو کہتے ہیں جب شکوک و شبہات نہ ہو، اذان ہوتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں پورا یقین ہونا چاہیے۔ ہمیں عمل کرنے کی اگر عطا فرمائے۔ شک شبہ ہوا تو یاد رکھیے اس کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ انما صرف اور صرف مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، صرف اور صرف مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر وہ کسی شک میں نہیں پڑے، ان کو ذرہ برابر اللہ اور اس کے رسول کے ایمان میں شک نہیں ہے، ان کی باتوں میں شک نہیں ہے، پورا یقین ہے، کامل اعتماد ہے۔ ثم لم یرتابوا، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور پھر وہ اپنے اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے موقع آنے پر اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد بھی کرتے ہیں اپنے جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ۔ فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ ہی سچے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لائے اور اس کے ایمان میں یقین ہو، شک و شبہ نہ ہو، اس کا ایمان سچا ہے، یہ سچے لوگوں میں شامل ہے۔ اور جس کے ایمان میں شکوک و شبہات ہے، آئے روز اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات، نبی کے بارے میں شکوک و شبہات، دین کے بارے میں شکوک و شبہات، قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات، یاد رکھیے ایسے بندے کا جو کلمہ ہے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ 1000 بار لاکھوں بار کلمہ پڑھ لے، اگر اس کے دل میں یقین نہیں، پورا اعتماد اور وثوق نہیں، اس کے کلمے کا اعتبار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے، آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو آدمی یہ 2 گواہیاں دے غیر شاک لا یلقی اللہ بہما،
جو آدمی یہ دو گواہیاں دے کے اللہ سے ملاقات کرے، غیر شاک، اس کے دل میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، پورا یقین ہو اللہ کی ذات کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، داخل الجنہ، وہ بندہ بھی جنت میں داخل ہو۔ اس کلمہ طیبہ کو پورے یقین کے ساتھ پڑھنے والا بندہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بلکہ ایک دوسری حدیث میں اسی بات کو اس انداز سے بیان کیا کہ جو آدمی یہ دو قسم کی گواہیاں دے اور اس کے بعد کوئی شک و شبہ اس کے دل میں نہ ہو، ایسا بندہ جنت سے معروم نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کا جنت میں داخلہ یقینی ہے جو پورے یقین اور وثوق کے ساتھ یہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے۔ اور اسی طرح کلمہ طیبہ کی تیسری شرط صدق، سچے دل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک آدمی اوپر سے کلمہ پڑھتا رہے، اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ دل کی گہرائیوں سے یہ ایمان لایا جائے، گواہی دی جائے، کلمہ طیبہ پڑھا جائے، سچائی ہو، صداقت ہو۔ یاد رکھیے جو منافقین ہیں وہ بھی تو کلمہ پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافق تھے، عبداللہ بن ابی اور اس کے حواری، یہ سارے کلمہ پڑھتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ فرمایا اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالوا، یہ بات کہتے ہیں، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اللہ خوب جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، منافق اپنے اس قول میں، اپنی اس بات میں، اپنی اس گواہی میں جھوٹے۔ زبان سے کلمہ کہہ رہے ہیں، زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا جو کلمہ پڑھنا ہے یہ صدق کے ساتھ زبان سے بھی اس کلمے کو ادا کرے، اور اسی طرح دل کی گہرائیوں کے اندر بھی یہ کلمہ موجود۔ اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر نفاق ہے، پھر نفاق ہے۔ مخلص مومن اور سچا مسلمان اسی وقت بنے گا جب دل کی گہرائیوں سے اس کلمہ طیبہ کا اقرار کرے، جو بات دل میں ہے وہی بات زبان پہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد سچے اور جھوٹے کو پہچاننے کے لیے آزمائش کا سلسلہ رکھا ہے، تاکہ پتہ چلے کلمہ پڑھنے والے تو بے شمار لوگ ہیں، اپنے اس کلمے میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے آمنا کہہ دیا، ہم ایمان لائے، ہم نے ایمان کو قبول کیا،
اتنی بات کہنے سے لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے ایترکو، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات داخل ہو چکی ہے۔ وہم لا یفتنون، وہ آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ آزمائش تو دنیا کا قاعدہ کلیہ ہے، سچے اور جھوٹے کی پہچان کے لیے، حق اور باطل کی تمیز کے لیے۔ آزمائش کے بغیر تو کام چلتا ہی نہیں۔ جس طرح دنیا کا قاعدہ کلیہ آزمائش ہے سچے اور جھوٹے کو پہچاننے کے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی قاعدہ کلیہ ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا۔ آزمانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ یہ جانے جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ کیوں؟ کتنے ہی ایسے کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ مشرک ہوتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ یوسف ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر ایمان لانے والے، ان سے مراد کلمہ پڑھنے والے، اکثر اسلام کا دعویٰ کرنے والے مشرک ہیں۔ سورہ یوسف کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے، جب اکثر کلمہ پڑھنے والے مشرک ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو جانچ پڑتال کرنی ہے۔ پہلے لوگوں کو آزمایا گیا، جانچا گیا، پرکھا گیا، سچ اور جھوٹ کی پہچان کی گئی، اور یہ ضروری ہے، آزمائش ضروری ہے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کے لیے۔ اس لیے اللہ نے سچوں کو پہچاننا ہے۔ جس نے صدقے دل سے کلمہ پڑھا ہے، کائنات کی ساری مصیبتیں اس پہ ٹوٹ پڑے، اس کے سینے سے ایمان کو نکالا نہیں جا سکتا۔ ہرقل اور ابو سفیان کا مکالمہ صحیح بخاری کے آغاز میں موجود ہے۔ ہرقل نے ایک سوال کیا ابو سفیان سے کہ یہ بتاؤ، اس نبی کے ماننے والوں میں سے کبھی کوئی مرتد ہوا ہے؟ اس نبی کی سختیوں کی وجہ سے، اس کے رویوں کی وجہ سے، اس کے احکامات کی وجہ سے کوئی مرتد ہوا ہو؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، اس کے ماننے والوں میں سے کوئی مرتد نہیں ہوا۔ یہ صحابہ کی عظمت بیان کرنے والا بھی اس وقت کافر تھا، سننے والا بھی کافر تھا، حکومت بھی کفار کی تھی، نبی کے صحابہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ پوچھا گیا کوئی مرتد ہوا؟ کہا نہیں، اس کے ماننے والوں میں سے کوئی مرتد نہیں ہوا۔ صحابہ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہرقل نے اس پہ بڑا خوبصورت تبصرہ کیا اور حاشیہ لگایا۔ ہرقل کہتا ہے ہاں یہ بات تو حقیقت ہے، جب ایمان کسی کی دل کی گہرائیوں تک پہنچ جائے پھر اس کو نکالنا نہیں جا سکتا۔ وہ جل جانا تو گوارا کر لیتا ہے، کٹ جانا تو گوارا کر لیتا ہے، اور وہ دنیا جہان کے سارے مصائب برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس کے سینے سے ایمان کو نہیں نکالا جا سکتا۔ تاریخ کے اندر بے شمار واقعات ہیں۔ عبداللہ بن حذیفہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، خبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اور اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں۔ کفار مظالم کر رہے ہیں اور ستم کر رہے ہیں، ظالم ڈھا رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے سینوں سے ایمان نہیں نکالا جا سکتا۔ تو یہ ہے جو آدمی سچے دل کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے پھر اس کے سینے سے یہ کلمہ نکالنا نہیں جا سکتا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، کافروں نے اتنے ظلم کیے اور اتنے ستم کیے، بالآخر مجبوراً زبان سے کلمہ کہہ دیا، کلمہ کفر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، حضور میں تو مجبور ہو گیا، بے بس ہو گیا، زبان سے کلمہ کفر کہہ بیٹھا۔ آپ نے پوچھا تیرے دل کی کیا کیفیت ہے؟ حضور دل میں تو ایمان موجود ہے۔ اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کیا، الا من اکرہ وقلبہ
مطمئن بالایمان. ہاں جو شخص بظاہر مشکلات سے مجبور ہو کے کسی وقت کلمہ کفر کہہ دے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اعتبار اس کے دل کا ہوگا. اس کے دل میں کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ مرتد ہوئے، یہ اعتراض ہے. چونکہ بات ارتداد کی آئی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے پورے وثوق کے ساتھ، کوئی صحابی مرتد نہیں ہوا. مرتد ہونے والے لوگ پہلے ہی منافق تھے. جو لوگ مرتد ہوئے زکوٰۃ کا انکار کرنے والے اور اسود عنسی کے ساتھ اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ ملنے والے اور اسی طرح دین اسلام سے مرتد ہونے والے، یہ سارے کے سارے پختہ مسلمان نہیں تھے، یہ پہلے سے ہی منافق تھے. کیونکہ یہ ممکن نہیں. صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں خبر دی ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا اور اس ایمان کو مزین کر دیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ جس دل میں میرا رب ایمان کو مزین کر دے، اس دل کو ایمان سے روشن کر دے، اس دل سے ایمان خارج نہیں ہو سکتا. مرتد ہونے والے منافق تھے، کوئی صحابی مرتد نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے. فرمایا من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبی دخل الجنہ. لوگو، جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا، یہ کلمہ طیبہ پڑھا زبان سے نہیں، صدقا من قلبی، دل کی گہرائیوں سے، پوری صداقت سے، پورے یقین سے اس کلمے کو پڑھا، اس صداقت کی برکت سے اللہ تعالی داخل الجنہ، اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گی. اس لیے یہ کلمہ پڑھنا ہے دل کی گہرائیوں سے، پوری صداقت کے ساتھ پڑھنا ہے. اور کلمہ طیبہ کی چوتھی شرط، یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے. اخلاص، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں. جس طرح منافقوں کا انداز تھا، جب مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے آمنا، ہم ایمان لائے، اور کافروں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تو ان سے مذاق کرتے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ظاہری بچاؤ حاصل کرنے کے لیے کلمہ پڑھنا، اس کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وقتی فائدہ تو ہو سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں ہے. کلمہ پڑھنا ہے تو اخلاص کے ساتھ، مخلص ہو کے. کیونکہ دین میں جتنا بھی پروگرام ہے وہ سارے کا سارا اخلاص کے ساتھ. دین میں سارے کا سارا پروگرام اخلاص پر مبنی ہے. دین کا خلاصہ عبادت ہے اور عبادت کا خلاصہ توحید ہے، اور یہ توحید اور عبادت ان کی بنیاد اخلاص پہ مبنی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، آپ اللہ کی عبادت کرے، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے. دین کو خالص کرنے کا معنی یہ ہے، یہ یقین تمہارے ذہنوں میں جاگزی ہو، موجود ہو کہ دین بنانے والا اللہ ہے، بس وہی دین سازی کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. عبادت بھی اسی کی، اور پورے اخلاص کے ساتھ یہ بھی یقین کہ عبادت کے طریقے بھی ادھر سے آئے ہیں، سکھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن نازل میرے رب نے کی ہے. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، دین کو خالص کرنا ہے. دین کہاں سے آیا؟ اس میں بھی خلوص.
دین پر جو عمل کرنا ہے اس میں بھی خلوص ہے، یعنی دین کا ایک ایک عمل اخلاص پر مبنی ہے۔ جب پورا دین اخلاص پر مبنی ہے تو کیا خیال کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے اخلاص ضروری نہیں ہے؟ اخلاص مخلص ہو کے ابراہیم علیہ السلام کی صفات میں سے ایک صفت حنیفہ، یکسو، یک طرفہ، یعنی وہ اللہ کی طرف مخلص ہو کے چل پڑے، ان کے تعلق باللہ کے اندر کوئی دکھلاوا اور ریاکاری نہیں تھی۔ تو اس لیے ایک حدیث میں یہ بھی ہے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کہا خالصا من قلبی، پورے اخلاص کے ساتھ، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ چوتھی شرط کہ کلمہ طیبہ پڑھنے میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اور پانچویں شرط کلمہ طیبہ پڑھنے میں جو آدمی پڑھ رہا ہے اس کو اس کلمے سے بھی پیار ہو اور کلمے والے سے بھی پیار ہو، محبت ہو۔ خالی کلمہ پڑھے لیکن اللہ سے پیار نہیں ہے، کلمہ پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں ہے، تو یاد رکھیے ایسے بندے کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ جو لوگ بتوں کو اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، اندادا ند کی جمع ہے، ند شریک کو کہتے ہیں، جو لوگوں نے رب کے مقابلے میں شریک بنا رکھے ہیں، یہ لوگ جو بتوں کے پیچھے لگے ہوئے رب کے مقابلے میں شریک بنا کے ان سے اپنے تعلق جوڑے ہوئے، یہ معبودان باطلہ سے ایسا پیار کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں جس محبت کا حقدار میرا اللہ ہے۔ حق تھا اللہ کا لیکن وہ اللہ کا حق چھین کے غیروں کو دے دیا، محبت اس سے کرنی چاہیے تھی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ تو بات تھی کافروں کی، مشرکوں کی، لیکن جو ایمان والے ہیں، جن کے دل و دماغ میں ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے وہ دل و دماغ سمائے ہوئے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ اگر ایمان والے، اسلام والے کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات سے محبت، اور یہ محبت سب سے پہلے اللہ کا حق ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ فرمایا آپ ان کو کہہ دیجئے اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، رشتہ دار، اور اسی طرح تمہاری تجارتیں، تمہارے مکان، یہ ساری چیزیں 8 چیزوں کا ذکر کیا، اگر ان چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ حکم کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہو، باقی ہر چیز کی محبت مغلوب ہو۔ سب سے پہلا حق میرے اور آپ کے ذمے اور ہر مسلمان کے ذمے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ پیار کرے، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس محبت میں کسی غیر کو شریک نہ کرے، جتنی اللہ سے محبت ہے کسی اور سے نہ کرے۔ مشرک اللہ کو اسی لیے ناپسند ہے کہ مشرک جو اللہ سے محبت کرنی ہے وہ غیروں سے کر رہا ہوتا ہے۔ جو محبت اللہ سے کرنی تھی اس نے وہ محبت غیروں سے کی ہے،
اس لیے اللہ کو مشرک ناپسند ہے۔ تو اس لیے پانچواں یہ اصول، پانچویں یہ شرط ہے، اگر آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے تو پھر سب سے زیادہ آپ کی محبت، آپ کی وفاؤں کا حقدار میرا رب ہے، اس سے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اللہ نے کہا میرا ابراہیم وفادار تھا، ابراہیم اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا تھا۔ اس کے اندر خوبی کیا تھی؟ اس نے رب کی محبت کا جو دم بھرا، پھر ساری زندگی اس محبت پہ قائم رہے، کوئی رکاوٹ نہ بن سکی، نہ وطن رکاوٹ بنا، نہ بادشاہت رکاوٹ بنی، نہ بیٹا رکاوٹ بنا، نہ بیوی رکاوٹ بنی، کائنات کی کوئی چیز اللہ کی محبت میں رکاوٹ نہ بن سکی۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے تمام تر وعدے پورے کر کے دکھائے۔ اور چھٹی شرط لا الہ الا اللہ اگر پڑھا ہے تو چھٹی شرط ہے انقیاد۔ انقیاد کا معنی ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو تسلیم کر لینا، ہر بات کو مان لینا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف انابت اختیار کرو، رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے لیے مطیع ہو جاؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ، جو جو احکام دیے گئے ان کو مان کے دکھاؤ۔ جب کسی انسان نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کے بعد انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، 2-4 دن دین کی باتیں مانے، 5ویں دن انکار کر دے، ماہ رمضان میں بھرپور عبادت کرے، باقی 11 مہینے اپنی منمانی کرے، دین کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ انقیاد، پورے دین کو تسلیم کرنا ہے، بس مطیع اور فرما بردار بن کے زندگی بسر کرنی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے آج مسلمانوں نے اپنی مرضی کے دین سے احکام چن لیے، جو جو مجھے پسند وہ باتیں دین سے میں نے لے لی، جو آپ کو پسند آپ نے لے لی ہے۔ معاف رکھنا، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ تو میری پسند ہے، یہ میری خواہش ہے۔ دین کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، من مانی کی یہاں بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ دشمن رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا، یہ دستہ گشت کر رہا تھا، ثمامہ بن اسال جو دشمن تھا، جنگی مجرم تھا، اس کو پکڑ کے مسجد نبوی میں لے آئے اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے پوچھا، ثمامہ نے جو جواب دیا، کہا ان تقتل ذا دم، اگر آپ قتل کریں گے تو ایک خون والے بندے کو قتل کریں گے، میں مجرم ہوں، ایک مجرم شخص کو قتل کریں گے، آپ احسان کریں گے تو احسان کا بدلہ احسان ہے۔ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن آپ نے کھانا کھلایا، اس کی خدمت کی، تیسرے دن آپ نے فرمایا ثمامہ کو چھوڑ دو۔ جب چھوڑا، ثمامہ باہر نکلے، سردار آدمی تھا، سوچا میں جنگی مجرم تھا، میرے ساتھ کوئی بھی سلوک ہو سکتا تھا، اتنی مہربانی اور پھر صحابہ کا انداز، رویہ، طریقہ کار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، یہ ساری چیزیں دیکھ چکا تھا۔ باہر ایک تالاب تھا، وہاں غسل کر کے واپس آیا، آپ نے پوچھا ثمامہ واپس آ گئے؟ کہا حضور آپ نے میرے جسم کو تو آزاد کر دیا لیکن دل کو جکڑ لیا ہے، اب مجھے بھی کلمہ پڑھائے، مسلمان کر لے۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پوچھتا ہے حضور اپنے گھر سے نکلا تھا، بیت اللہ مکہ مکرمہ میں عمرہ کی غرض سے جا رہا تھا،
اب میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، آپ اجازت دیں گے تو سمامہ عمرہ کرنے کے لیے جائے گا، اجازت نہ دے تو سمامہ یہاں سے اپنے علاقے واپس چلا جائے گا۔ یہ اسلام، انقیاد، تسلیم کرنا، اس کو مان لینا، کسی جگہ پہ ضد نہیں کرنی، انکار نہیں کرنا کہ یہ بات تو میں مانتا ہوں لیکن یہ نہیں مانتا، تو یہ بات اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اور ساتویں شرط یہ ہے قبول، یہ بھی اگرچہ اس کے قریب قریب ہے لیکن پھر بھی علماء نے اس کو الگ ذکر کیا کہ دین کی ہر بات کو قبول کر لو، کسی بات پہ انکار نہ کرو۔ کافروں کو جب کہا جاتا تھا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ کہ یہ کلمہ پڑھو، یستکبرون، وہ قبول نہیں کرتے تھے، آگے سے تکبر کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ پہ انکار کرنا اور اس کو نہ پڑھنا یہ کافروں کا کام ہے، اور مومنوں کا کام کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کو بھی پڑھتے ہیں اور اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں۔ یہ 7 شرطیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی ہے۔ سب سے پہلی شرط علم، کلمہ طیبہ کا علم ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یقین ہونا چاہیے، پورے یقین کے ساتھ اس کلمے کو پڑھنا ہے، اور تیسری شرط صدق دل کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، اور چوتھی شرط اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے، اور 5ویں شرط پوری محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور 6ٹھی چیز انقیاد، اس دین کو تسلیم کرنا ہے، 7ویں شرط اس کو پوری طرح قبول کرنا ہے۔ آئیے، وقت ہو چکا لیکن یہ کلمہ طیبہ کا معنی مفہوم اگرچہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے لیکن میں 1-2 آیات میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم کیا ہے، کیونکہ یہاں پر ہی فرق تھا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ کوئی مبالغے والی بات میں نہیں کرنے لگا، حقیقت پر مبنی بات کرنے لگا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ابو جہل نے جانا، اس نے اس کو پڑھا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ابو لہب نے جانا، پڑھا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی مشرکین کو علم تھا اس لیے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہے لیکن معنی سے نہ واقف ہے۔ وہ مشرک اور کافر کلمہ اس لیے نہیں پڑھتے تھے، اس کے معنی کو جانتے تھے، تقاضوں کو سمجھتے تھے، لیکن آج کا مسلمان کلمہ تو پڑھتا ہے، رٹا بڑا لگاتا ہے اور نمازوں کے بعد اس کی جلی موت ڈالتا ہے، لیکن اس کے معنی مفہوم سے واقف نہیں ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، یہ کہاں کہاں تک اثر کرتا ہے، اس کلمے کے ضمن میں کیا کیا چیزیں آتی ہے، آج کا مسلم اس سے ناواقف ہے۔ اور اگر مسلمان اس سے واقف ہو جائے، قرآن مجید میں مطالعہ کرے لا الہ الا اللہ کن معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، رب کعبہ کی قسم جو مسلمان ہے ان کی زندگیوں سے شرک نکل جائے۔ شرک میں ڈوبے ہوئے اسی لیے ہے کہ کلمے کا معنی مفہوم جانتے نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں میں دعوت فکر دیتا ہوں، قرآن مجید کا مطالعہ کرے۔ آلیہ کا لفظ قرآن مجید میں بار بار آیا، اور اب وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اندادا، آلیہ اور اسی طرح اربابا، اوثانا، کون کون سے کلمات اللہ نے استعمال کیے اللہ کے مقابلے میں، جن کو شریک بنایا گیا، جن کو معبود بنایا گیا، اور اسی طرح تواغیت کا لفظ، ہر کلمے کی کیا کیا تعریف ہے اور کیا کیا اس کا مفہوم ہے، یہ کسی اور مجلس میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ لیکن میں اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ آپ لا الہ الا اللہ کا معنی جانیں۔ معنی عام طور پہ جو ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے اس میں بھی نقص ہے، کوتاہی ہے۔ عام طور پہ ہم معنی یہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ معنی ناقص ہے۔ اصل معنی یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود بر حق نہیں، سچا معبود میرے رب کے سوا کوئی نہیں۔ جھوٹے تو بے شمار ہے، جھوٹے بے شمار، سچا معبود ایک ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ
اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ انشاءاللہ کسی خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم قرآنی صفحات سے پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا معنی جاننے کی توفیق بخشے، اور جو اس کی 7 شرائط میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ ان 7 شرائط کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ ایک دوست فوت ہو گئے، طلحہ خالد، کرونا کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی موت کو شہادت کی موت بنائے، اللہ تعالیٰ